جگو چڑا دور پہاڑی علاقے میں اپنے گھونسلے میں رہتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ وہ بہت نیک اور اچھا بچہ تھا، اپنے ماں باپ کا سارا کہا بھی مانتا تھا۔ جگو کا باپ جنگل سے لکڑیاں توڑ کر جنگل کے مختلف حصوں میں بھیجنے والے ٹھیکیدار چیل داروں کے ساتھ کام کرتا تھا، اور جگو کی ماں گھر پر ہی سردیوں کے سویٹر وغیرہ بنا کر ان کو بیچا کرتی، اور اکثر ان کو ان سب کا آرڈر بھی ملا کرتا تھا، اور یوں ان کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر جگو چڑا اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ کڑھائی کیے ہوئے سویٹر ماں کے بتائے ہوئے دوسرے پرندوں کے گھر میں پہنچا آتا۔ اس کی ماں کو باہر بھی نہ جانا پڑتا اور وقت کی بچت بھی ہو جاتی۔ جو سامان اس کی ماں کو چاہیے ہوتا وہ باہر سے جگو ہی خرید کر لاتا۔ ایک روز اس کی ماں نے اسے تارا موسی کے گھر کپڑے دینے بھیجا، جن کا گھر کافی دور تھا۔ جب وہ کپڑے دے کر واپسی کے لیے مڑا تو شام ہونے والی تھی۔ سنسان راستے پر وہ چلا آ رہا تھا کہ اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اسے محسوس ہوا کہ آواز بڑے پتھر کے پاس سے آ رہی ہے۔ کون ہے؟ کہتا وہ پتھر کے قریب پہنچا تو وہاں اپنے برابر ایک چھوٹے سے کبوتر کے بچے کو دیکھا، جو اپنا پیر پکڑے کراہ رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں نوکیلا کانٹا چبھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پاؤں میں سوجن ہو رہی تھی اور خون بھی رس رہا تھا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے؟ یہ کانٹا کیسے چبھا؟ اسے دیکھتے ہی جگو نے حیرانی سے کئی سوال پوچھ ڈالے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، کانٹا نکالنے کی ہمت بھی نہیں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ کبوتر نے مدد مانگی تو وہ سر ہلاتے ہوئے اس کے پاؤں کے پاس جھکا۔ ارے وہ دیکھو، آسمان پر کتنا خوبصورت تارا چمک رہا ہے، جگو نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی کبوتر نے ادھر دیکھا، جگو چڑے نے جھٹ سے کانٹا نکال دیا۔ ارے کانٹا نکل گیا، میں ڈر رہا تھا کہ بہت تکلیف ہوگی، مگر تم نے تو کمال کر دیا، کبوتر نے خوشی سے کہا۔ بہت شکریہ میرے دوست، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ شام ڈھل رہی ہے، اب ہمیں اپنے گھر کو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مگر تمہارا گھر کہاں ہے؟ تم نے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ میرا نام بنٹو ہے اور میں جنگل کے اس پار رہتا ہوں۔ بنٹو آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے مخالف سمت چلنے لگا۔ جگو چڑا بھی تیزی سے اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچا تو اس کی ماں اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ انہوں نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو جگو نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جس پر اس کی ماں نے اسے بہت شاباشی دی۔ جگو چڑے کے ابو رات میں تھکے ہارے گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ اس کی بیوی نے پوچھا تو وہ بولے کہ ٹھیکیدار چیل کو لکڑیاں بیچنے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر قیمتی درختوں کو اسمگل کرتا اور اب وہ پکڑا گیا۔ یوں کام کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب پتہ نہیں گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ دن گزرتے گئے، سلائی کڑھائی سے کی گئی جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ اس روز ان کے گھر بالکل بھی دانا پانی نہیں تھا اور اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ دوسرے پرندوں سے کچھ خریدا جا سکے۔ جگو چڑے کی امی نے اسے کڑھائی والا کرتا دیا کہ اس کو چڑیا تارا موسی کے گھر دے آؤ، تاکہ جو پیسے ملیں ان سے کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ جب وہ کپڑے پہنچا کر آ رہا تھا تو اسے بنٹو نظر آیا۔ دونوں دوست باتیں کرنے لگے۔ بنٹو نے پریشانی کی وجہ پوچھی، پھر اسے ایک سنہری تھیلی تھمائی کہ اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ جب کوئی مسئلہ ہو تو سچے دل سے دعا کرنا اور اس میں سے ایک بیج نکال کر زمین میں دبا دینا۔ جگو چڑا گھر پہنچا، ماں کو پیسے دیے تو اس کا ابو دوسرے چیل کی دکان سے کچھ دانا خرید کر لے آئے اور انہوں نے شکر ادا کر کے بھوک کی شدت کو کم کیا۔ رات میں سونے سے پہلے جگو نے دعا کی اور پھر تھیلی میں سے ایک چھوٹا سا بیج نکال کر گھر کے پچھلے حصے کی مٹی میں دبا دیا۔ اگلی صبح وہ دروازے پر
تیز دستک سے جاگے۔ کون ہے؟ جگو کے ابو نے پوچھا اور دروازے پر کھڑے اپنے ایک دوست کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پہاڑی کے پچھلے جنگل کے سردار نے جنگل کے درخت کی کٹائی کا حکومت سے معاہدہ کیا ہے۔ وہاں کے پرندوں نے تمہاری ایمانداری سے متاثر ہو کر تمہیں ٹھیکیدار بنانے کے لیے جنگل کی رکھوالی کہہ دیا ہے۔ میرے ساتھ چلو، انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ دوست کے بتانے پر وہ کھل اٹھے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ جگو چڑا اور اس کی ماں بہت خوش ہوئے۔ جگو بھاگ کر گھر کے پچھلے حصے میں گیا اور وہاں ایک چھوٹا سا پودا لہلہاتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک روز اس نے دعا مانگی کہ ماں کے کام میں برکت ہو اور پھر بیج زمین میں دفن کر دیا۔ اگلے روز اس بیج سے بھی پودا نکل آیا۔ جگو جب بھی کپڑے دینے پہاڑی پر جاتا تو واپسی پر وہاں ضرور رکتا جہاں بنٹو سے ملاقات ہوئی تھی، مگر بنٹو نہ ملا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جگو کے گھریلو حالات بہت بدل گئے تھے۔ اس نے سنہری تھیلی اور اس میں موجود بیج بہت سنبھال کر رکھے تھے۔ وہ بنٹو کو کبھی نہیں بھولا تھا۔ ایک رات اس نے ایک انوکھی خواہش کی اور بیج بو دیا۔ اگلے روز اپنے گھر میں بنٹو اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت کبوتری کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ تم کہاں کھو گئے تھے بنٹو؟ اتنے مہینے گزر گئے مگر تم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم یہاں سے چلے گئے تھے۔ بنٹو مسکرایا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری نیکی اور رحم دلی سے متاثر ہو کر بنٹو تمہارا دوست بنا اور تمہیں جادوئی سنہری تھیلی اور بیج دیے۔ ہم دوست ہیں مگر عام پرندوں کے سامنے نہیں آتے۔ اس وقت تمہاری خواہش پر ہمیں تم سے ملنے آنا پڑا۔ کبوتری نے کہا تو وہ سب چونک گئے۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہے، تم محنتی، اچھے اور رحم دل پرندے ہو۔ تم نے میری مدد کی اور میں نے تمہاری۔ اگر تم ایسی خواہش کرتے جو بری ہوتی تو پودا نہ اگتا اور نہ کبھی خواہش پوری ہوتی۔ تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم تم سے ملنے اپنی سلطنت سے آئے ہیں۔ تو کیا آپ؟ جگو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم عام پرندے نہیں، میں اپنی سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ ان کی بات سن کر جگو بھونچکا رہ گیا۔ اب ہمیں جانا ہوگا۔ ہمیشہ اچھے کام کرنا، جھوٹ سے بچنا اور دوسروں کی مدد کرتے رہنا، ورنہ سنہری تھیلی اور بیج غائب ہو جائیں گے۔ اچھا دوست، خدا حافظ، بنٹو نے کہا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں غائب ہو گئے۔